الرحمن الرحیم۔ مثبت خبر پاکستان ٹیلی ویژن پہ آ رہی تھی وزیر اعظم شہباز شریف کے متعلق، لیکن نظر نہ آنے والا شیطانی جال جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں کہہ رہا تھا کہ جی بہار شریف اور بہار شریف، یعنی وہ شہباز شریف کی ذات کا دشمن نہیں، بلکہ جو بھی زمین پر مسلمان بستے ہیں اگر وہ اللہ اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، قرآن اسلام کو مانتے ہیں، تو وہ بے ہار ہیں، وہ بے ہیں، اور وہ نظر نہ آنے والا شیطانی جال یورپ یا امریکہ میں اے ہے، تو سارے مسلمانوں کو وہ شیطانی جال دشمن ہے، اور چین کی کمیونسٹ پارٹی میں بھی وہی اذان دلواتا ہے، یعنی اے ریڈ اے بن کر جو ہے وہ بی کو جال میں جکڑتا ہے۔ یہ اس کا مردود خیال ہے اسلام کے بارے میں، اللہ رسول قرآن اسلام کے بارے میں، اس کے بعد وہ مسلمانوں کو مردود آگ میں جکڑتا ہے۔ پھر خبر دوسری مشال ملک کی آئی کہ کشمیری قوم اتنی بہادر ہے، پوری زمین کو دبا نہیں سکتی، بھارت کا لاک ڈاؤن کیا کرے گا۔ حقیقت میں بھارت بھی ایک نظر نہ آنے والے عالمی شیطانی جال سے گٹھ جوڑ رکھتا ہے، اور اسی شیطانی جو ہے نا اگریشن کے نتیجے میں یہ لاک ڈاؤن کشمیر میں ہوا ہے۔ یہ کشمیری مسلمانوں کا جغرافیائی حد تک اس محدود علاقے کا مسئلہ نہیں ہے، جتنے اسلامی ملک ہیں جہاں مسلمان بستے ہیں، امریکہ یورپ میں بھی مسلمان بستے ہیں، شیطان نماز کے اندر ان کے خلاف لاک ڈاؤن اور تالا چابی لگائے ہوئے ہے۔ یہ ہر مسلمان مرد عورت کا جو بھی نماز قائم کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اس کا مسئلہ ہے، اور ظاہری طور پر یہ کشمیر میں ایک سیاسی اور جغرافیائی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اور مقبوضہ اور قابض جھگڑا اور آزادی کا جھگڑا چل رہا ہے۔ ہر مسلمان مرد اور جو نماز قائم کرتے ہیں پوری زمین پر، ان کو شیطان تالا چابی لگاتا ہے، وہ والا لاک ڈاؤن ہے یہ۔ تو ایک مثال جو ہے وہ نوجوان تھا، کسی یونیورسٹی میں ہزارہ میں شہید کیا گیا، اس کا بھی نام کو ایسے ملتا جلتا تھا، وہ بھی شمع کی بنا کر۔ یہ مثال ہماری پاکستانی مسلمان عورت ہے، یعنی کہ عورت تو مثال بن سکتی ہے، مسلمانوں کو مثال بناؤ، بے نظیر بناؤ، فاطمہ جناح بناؤ، اور ان کو قائد اعظم یا ذوالفقار علی بھٹو یا لیاقت علی خان، ان کو رانا لیاقت علی خان بناؤ، یعنی کہ ان کو یاسین ملک نہیں بننے دو، ان کو مثال۔ اب یاسین ملک ڈیتھ سیل میں ہے، یہ بھی ویسے تو ایک عام سی معمول کے مطابق بات ہے کہ پاکستانی لڑکی کی شادی کشمیری مسلمان سے ہو گئی، لیکن شیطان یہ کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے نا یہ بیوی ہے، اور کشمیر مقبوضہ والے وہ شوہر ہے، حالانکہ مسلمان دونوں ہیں، یاسین ملک بھی اور مشال ملک، مسلمانوں کے اندر سے مسلمانوں کی خود کش تباہی۔ کیونکہ مجھے ایک دوست نے بولا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام انڈیا سے سمگل ہو کر آیا ہے، تو مجھے تو بہت دکھ ہوا، حالانکہ وہ پولیس ملازم تھا پاکستان کا، شریف آدمی تھا، چشتی خاندان تھا اس کا، تو مجھے بڑا دکھ ہوا۔ میں پھر تو ہم نہال ہو گئے، ہمارا پروگرام سمگل ہو کر اگر آیا ہے انڈیا سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو سیٹھ عابد کو ابھی بات پسند نہیں کرتی، سیٹھ عابد نے کوئی سمگلنگ کر کے کچھ مدد کی ہماری، جو ہماری جمہوری حکومت کا فرانس کی جمہوری حکومت سے معاہدہ ہوا، ہم اسی پہ بلیو کرتے ہیں، ظاہری اور مثبت انداز کا معاہدہ اور ایٹمی پروگرام۔ یہ سمگلر تو ہم مسلمان عبد علی کو پسند نہیں کرتا، میں پجا کے انڈیا کے تھرو جو ہے سمگل ہو کر پاکستان کا ایٹمی پروگرام آئی، اس کا مطلب کیا ہے کہ عبد القدیر خان 3 نمبر ہے، 9 نمبر ہے، نیازی ہے، اور انڈیا ابلیس 10 نمبر مودی ہے، اور جواہر لال نہرو ہے، وہ جوہری پروگرام اکھنڈ بھارت میں پاکستان کا نیازی پروگرام جکڑا ہوا ہے۔ اس بات کا مطلب یہ بنتا ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام انڈیا سے سمگل ہو کر آیا ہے۔ یہی شادی تو مثبت ہے، شادیوں میں بری بات نہیں ہے، اچھی شادی ہوگی ماشاءاللہ مشال ملک کی اور یاسین ملک کی، لیکن مطلب یہی ہے کہ انڈیا 10 نمبر ہے، یاسین ملک جو ہے، اور پاکستان 9 نمبر تک سفید لباس میں لڑکی ہے۔ اور جیسے موٹر وے پہ جو حادثہ ہوا تھا کہ ڈیفنس لاہور سے لڑکی روانہ ہوئی، گوجرانوالہ پہنچنے سے پہلے ہی سفید کار میں اور سفید لباس میں وہ شکار ہو گئی، تو شیطان مشال ملک کا مطلب یہ لیتا ہے
ہر مسلمان لڑکی کے متعلق، وہ مشال ملک کی صرف ذات کا دشمن نہیں ہے، مردوں کو بھی وہ ایسا ہی دشمن ہے۔ کہ مشال ملک نے جو ہے نا ایک دفعہ انٹرویو ٹیلی ویژن پہ دیا تھا کہ میں اپنے شوہر سے مقبوضہ کشمیر میں ملنے گئی، تو جو واش روم میں لیٹرین میں جاتی تھی، باتھ روم میں پیشاب کرنے کے لیے، تو انڈیا کے فوجی جو ہیں وہ اس کے اندر بھی اس کی نگہبانی کرتے تھے، اس کو ٹارچر کرتے تھے۔ اصل جنگ یہی ہے، اصل شیطانی اگریشن یہی ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت کا شیطانی ریپ کیا جائے۔ اور بظاہر یہ خبر سادہ سی ہے، لیکن سادہ خبر کے اندر ہر مسلمان مرد عورت نشانے پر ہے۔ اور انڈین فوجی کیوں کرتے تھے؟ انڈین فوجیوں کا گٹھ جوڑ ہے شیطان کے جال کے ساتھ، جو پورے عرض پر شیطانی جال مسلمان کش پایا جاتا ہے۔ تو آج 5 اگست ہے، لاک ڈاؤن کی بات تو واضح ہو گئی کہ یہ لاک ڈاؤن کشمیر کا ظاہری ہے، یہ کشمیر کا لاک ڈاؤن، پھر یہ کرونا وائرس کا لاک ڈاؤن اصل میں کوئی شیطانی آگ ہے اس زمین کے اوپر، جو مسلمان مردوں عورتوں کو نماز میں لاک ڈاؤن کرتی ہے۔ وہ شیطان کہتے کہ فجر ظہر عصر 3 نمازیں مسلمان ہیں، یہ نیازی ہیں، اور مغرب کی نماز توبہ نعوذ باللہ مسلمان نہیں ہے، عشاء کی نماز بھارتی نماز ہے، اور یہ کافر ہے، اور 4 اور 5 نمبر کے اندر وہ جال بناتا ہے، مسلمانوں کو فجر ظہر عصر تک محدود کرتا ہے، بلکہ ہر نماز 5 نمازوں میں 3 حصے وہ مسلمان بناتا ہے، اور چوتھا اور 5واں حصہ وہ کافر رکھتا ہے، اس کو وہ لاک ڈاؤن کیے ہوئے ہے۔ اور ظاہری طور پر سیاسی اور جغرافیائی لاک ڈاؤن مقبوضہ کشمیر کا ہے۔ ڈسٹرکٹ مانسیرا پہ انڈیا کی سرجیکل سٹرائک بھی یہی تھی۔ ایک اور مثبت خبر آئی ہے کہ جی نو جو ہے بٹ صاحب نے جو ہے گولڈ میڈل جیتا ہے عالمی کھیلوں میں، اور شاہ حسین شاہ نے جو ہے جی کانسی کا تمغہ جیتا ہے۔ خبریں دونوں ہی بڑی خوش آئند ہیں، لیکن شیطان اس کے پیچھے کیا جال چلا رہا ہے کہ وہ نو بٹ کو بھی مکمل مسلمان نہیں بننے دیتا، اور نہ ہی شاہ حسین شاہ کو۔ وہ 21 نمبر جیت ہے نو بٹ کی جو ہے، 1 اور 2، اور یہ جو شاہ حسین شاہ جیتا ہے یہ 23 نمبر جیت ہے، یعنی 3 اور 2، اور 4 نمبر پہ اور 5 نمبر پہ یہ دونوں مردود کافر آگ میں شیطان نے جکڑے ہوئے ہیں اگر یہ جیتے ہیں، ورنہ ان کو کسی مسلمان کو شام دیکھیں، لیبیا دیکھیں، یمن دیکھیں، عراق دیکھیں، افغانستان دیکھیں، مسلمان کی زندگی عذاب ہے زمین کے اوپر، اور کہاں گولڈ میڈل، کہاں مسلمان۔ قدیر خان کا حال دیکھ لیتے آپ، تو قدیر خان بھی نو بٹ صاحب ہیں، اور اگر وہ بھارت سے سمگل ہو کر آیا ہے نو بٹ یا قدیر خان تو عالمی میڈل ان کو ملا ہے۔ اگر پاکستان اوریجنل برانڈڈ یہ ہیں، شیطان ان کو یہ تمغہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عمران خان کو جو ورلڈ کپ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں ملا، وہ بھی شاہ حسین شاہ کے کانسی کے تمغے، اور 23 نمبر جیت، اور 21 نمبر نو بٹ کی جیت ہے، اور 4 نمبر پہ اور 5 نمبر پہ ابھی شیطان نے عمران خان کو سکھوں اور شیطانی جال میں جکڑا ہوا ہے۔ وہ بھی کوئی پاکستان کے فائدے کے لیے ورلڈ کپ نہیں، 1992 کا جو ہے، یہ کیا ورلڈ کپ ہے، یہ کیا میڈل ہیں، اور شیشے کی بوتل میں اتار رہے ہیں۔ ایک دفعہ میں ڈرائیونگ ایگزام پاس کر رہا تھا ہمارے برادر اسلامی عوام اور ملک سعودی عرب میں، تو میرے کو پولیس والے نے بولا کہ اب یو ٹرن لیں۔ شیطان نے اسٹینک میننگ میں کہا کہ اردو میں بھی یو ٹرن لے لیں، انگلش میں نہیں، وہ بھی بایاں ٹرن تھا۔ شیطان کا بایاں ٹرن کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اور دایاں کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ دایاں 21 نمبر اور بایاں 23 نمبر ہے۔ ابھی 4 نمبر اور 5 نمبر کا جوتا اوپر باقی ہے۔ اچھا میں نے جی یو ٹرن کوئی بائیں کی طرف مڑ گیا، میں تو میں فیل ہو گیا۔ تو یو ٹرن جو ہے نا جی، وہ مطلب یہی ہے کہ آپ واپس مڑ جائیں، پیچھا مڑوے ڈھولا۔ تو یہ جو ورلڈ کپ ہے، یا یہ گولڈ میڈل ویٹ لفٹنگ میں ہے، یا کہ کانسی کا تمغہ شاہ حسین کا ہے، یہ یو ٹرن کے مطابق ان کے تمغے ہیں۔ ہمارے کارگل پر جو ہوا تھا نا، یہ فوج ہماری واپس ہوئی کارگل، تو یو ٹرن تھا یہ۔ اور جو ڈیفنس لاہور سے ہماری خاتون سفید کار سفید لباس میں گوجرانوالہ جا رہی تھی، وہ بھی یو ٹرن، یعنی پیچھا مڑوے ڈھولا۔
ورنہ آپ شکار ہو جائیں گی۔ اور 4 نمبر عابد علی اور جو ہے شفقت علی نے جو ہے اس کو اپنی شیطانی آنکھ کا نشانہ بنایا۔ اور یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمارا ایٹمی پروگرام جو ہے قدیر خان 1 2 3 تک ہے اور انڈیا سے سمگل ہو کر آیا ہے۔ انڈیا پیچھے ابھی خفیہ ہے، ابھی تو مسلمان کلپریٹس جو ہیں عابد علی اور شفقت علی کو آگے کیا گیا ہے، تو سکھ ابھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں واگا بارڈر سے پرلی طرف۔ پیچھا مڑوے ڈھولا، گجرا والے کہاں جا رہے ہیں؟ اب لاہور ڈیفینس میں ہی واپس آ جائیں، کارگل سے واپس آ جائیں، یو ٹرن لے لیں، پیچھا مڑوے ڈھولا، پیار سے سمجھو ورنہ پھر ہم اس کو 4 نمبر 5 نمبر کافر اور شیطانی آنکھ سے بھی سمجھا دیں گے۔ اور عمران خان صاحب سے سیاست جو کروائی جا رہی ہے یہ بھی پھانسی کی سیاست ہے، یعنی 23 نمبر سیاست اور 21 نمبر سیاست جو ہے، اور 4 نمبر 5 نمبر اسٹل یہ لوگ شیطانی جال کے غلام ہیں، امریکہ کے یہ غلام نہیں ہیں۔ امریکہ کی جمہوری حکومت کا تو لیاقت علی خان نے دورہ کیا تھا اور وہ شیطانی جال بولتے کہ لیاقت علی خان امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھ گیا۔ اور اب وہ کہتے ہیں اگر آپ اسلام کو مانتے ہیں تو جو سیتا وائٹ امریکہ میں ہے، یہ جو سفید کار میں اور لڑکی گئی گجرا والا لاہور ڈیفینس سے جو ہے وہ ہیں، اور اگر آپ شیطان کے ورلڈ کپ کو لیتے ہیں تو پھر آپ چٹے کپڑے پا کے مسلمان ہیں۔ اگر آپ اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو، قرآن اسلام کو مانتے ہیں، جس کو سلمان رشدی جو ہے اسٹینڈنگ ورسز بولتا ہے، شیطان توبہ نعوذ باللہ شیطانی آیات بولتا ہے، حالانکہ اس کا شیطانی جال جو پیچھے نظر نہیں آتا سلمان رشدی تو استعمال ہوا ہے، تو وہ جو ہے نا جی وہ مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے کہ شیطان کو مسلمان بولو، اللہ بولو، توبہ نعوذ باللہ، قرآن کو اور اللہ کو شیطان بولو، تو وہ پھر وہاں سیتا وائٹ جو ہے نا وہ ہے۔ اگر آپ نے کوئی دین کی بات کی، اگر آپ نے شیطان کی بات کی تو پھر آپ چٹے کپڑے عمران خان تانوں امریکی دال تک کدو پوچھن گے یار اتنا بڑا آدمی ہے، اس لیے کیسے کہتا ہے کہ امریکہ کی غلامی میں قبول نہیں کروں گا، امریکہ کی عدالت کی پرواہ نہیں کرتا یہ۔ تو بہرحال جی یہ نقصان ہے۔ وہ ورلڈ کپ میں جیتنا بھی اچھی بات ہے، گولڈ میڈل بھی اچھی بات ہے، کانسی کا تمغہ بھی اچھی بات ہے، اور ایک بیچ والا تمغہ ہوتا ہے چاندی والا، وہ شیطان ذکر نہیں، اس کا بڑا دشمن شیطان جو ہے، اس کو کانسی بھی منظور ہے اور گولڈ میڈل 1 نمبر تمغہ بھی منظور ہے۔ جو بیچ والا تمغہ ہے نا جی میوشیات یا بابرا شریف یا کہ اور بھی شہاب الدین غوری مثال لے لیں ہم، تو وہ تمغے کا شیطان بڑا دشمن ہے، چاندی والا تمغہ جو ہے، سلور یعنی سلور والی وار جو ہے، تو وہ بھی جیتنا اچھی بات ہے، لیکن شیطان سب کے اندر اپنا شیطانی گیم کرتا ہے اور مسلمانوں کو مردود آنکھ سے تکلیف اور نقصان پہنچاتا ہے بہت بھاری قسم کا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اگست کا مہینہ ہے، پاکستان کی آزادی کو سلامت رکھے، اور جو ہے یہ ساری جیتیں اس وقت ممکن جب ہم دین اور دنیا کے لحاظ سے بالکل صحیح زندگی گزاریں گے تو شیطان ناکام ہو جائے گا، ہماری تمام کامیابیاں مثبت ہوں گی اور مکمل اور مستحکم ہوگی، دین کے لحاظ سے بھی دنیا کے لحاظ سے بھی۔ اگر ہم کرپشن کا شکار ہوں گے یا کہ برے کام کریں گے تو شیطان کے جال میں ہم آگ میں جکڑے تو پڑے ہیں، پھر اور زیادہ دل میں دھستے چلے جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں دین اور دنیا کے لحاظ سے مثبت زندگی گزارنے کی ضرورت ہے تاکہ شیطان کی مردودہ منفی باتوں سے ہمیں اپنے جال میں جکڑ نہ سکیں۔ تو لیاقت علی خان کا دورہ صحیح تھا اور عمران خان کو شیطانی جال سے نکلنے کی ضرورت ہے، جو ورلڈ کپ کی شکل میں بھی عمران خان کو دھوکہ دیتی ہے۔ یہ تو حکومت تو ہے ہی پاکستان کی بیکار قسم کی، ورلڈ کپ ورلڈ لیول پہ مقابلہ ہوا تھا، وہاں بھی ڈیسیو ہے، چیٹنگ ہے۔ لہٰذا عمران خان کو اس غلامی سے بچنا چاہیے کہ ویدر بھی ورلڈ کپ کی شکل میں کہیں غلامی میں تو نہیں جا رہا وہ، ورنہ امریکہ کو کیا ضرورت ہے غلامی میں جھگڑنے کی۔ اللہ تعالیٰ عمران خان کے ہر مسلمان کو جو ہے محفوظ رکھے اور سلامت رکھے اور شیطانی جال سے جو ہے بچنے کی توفیق دے۔ وہ ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ شیطانی جال بڑا سیویئر ہے، بڑا خطرناک ہے، بہت ہی مردود ہے، وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ اگر اسلام پہ صحیح عمل ہوگا تو شیطانی آگ سے بچا جا سکتا ہے، دین اور دنیا کے لحاظ سے سچی زندگی گزاری جائے۔ الہی آمین۔